بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ موت۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآن، سنت اور بزرگان دین کے اقوال سے ہم سمجھے کہ موت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنا کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ کسی کا روزہ ہو، ماہ رمضان شریف یا کسی عام دن کا کوئی روزہ رکھ لے اور وہ کوئی کھانا وغیرہ بنائے اور تیکھا پھیکا چیک کرنا ہو تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ زبان پر رکھ کر ٹیسٹ کر لے۔ یہ ہوتا ہے چکھنا اصطلاحی۔ جو ہمارے ہاں چکھتے ہیں نا، پلیٹ بھر کے کہتے ہیں احمد دینا ہمارے کھیر بنائی ہے تو کہتے ہیں میں چکھ لوں ذرا کے، تو پوری کولی یا پوری پلیٹ کھا جاتے ہیں۔ اسے چکھنا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کھانا۔ چکھنا یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھیں، کیونکہ قوت جو ذائقہ ہے وہ ہماری زبان میں یہ بتا دیتی ہے کہ تیکھا ہے کہ پھیکا ہے، میٹھا ہے کیا ہے۔ تو اگر کوئی حالت روزہ کے اندر کھانا بنانے والا، اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پتا کہ اگر خراب بن گیا تو جن کے لیے بنا رہا ہوں وہ ناراض ہوں گے، شریعت نے اجازت دی کہ چکھ کر تھوک دے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا۔ کھانے کا چکھنا روزے کو ختم نہیں کرتا، تو موت کا چکھنا ذائقہ سے تعبیر فرمایا قرآن کریم میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو چکھ لے وہ مرا ہی رہتا ہے، نہ، چکھنا فرمایا ہے۔ چکھنا کس قدر ہوتا ہے کہ وہ روزہ تک نہیں توڑتا تو اللہ کے ولی کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے موت مٹاتی نہیں ہے، یہ ذہن نشین فرما لے تمام بھائی۔ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے؟ وہ تو کیسے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی احادیث شریفہ کی روشنی میں فلسفہ موت عرض گزار ہوں۔ حدیث پاک سنیے، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک منقول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، فیجلس، وہ اٹھ بیٹھتا ہے، وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، اٹھ بیٹھتا ہے تو اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ، اگر موت نے مٹا ہی دیا تھا تو جو آنکھیں ملتا ہے وہ مٹ کے نہیں اٹھتا، وہ سو کے اٹھتا ہے۔ فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ بندہ مومن جب قبر میں فرشتے اٹھاتے ہیں تو اپنی آنکھیں ملتا ہے جیسے وہ سو کے اٹھا۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مُسِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، بندے کو جب بھی دفن کرے لیکن جب فرشتے آتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے۔ ہر مرنے والے جو قبر میں پہنچ جاتا ہے اس کے لیے وقت اثر ہو جاتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے مُسِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، حدیث پاک کے لفظ ہیں، خاص اس کے لیے یہ ماحول بنایا جاتا ہے، اس کو قبر سے ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرمایا جو بندہ مومن ہوگا، فرشتے جب سوال کرنے لگیں گے ادھر وہ دیکھے گا کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور میری نماز اثر رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ مومن فرشتوں سے کہے گا، دعونی اصلی، فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، پہلے میں نماز عصر پڑھوں گا، پہلے میں نماز عصر پڑھوں گا، بعد میں سوالوں کے جواب ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹ گئے، وہ تو نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں۔ نماز مردہ پڑھتا ہے کہ زندہ پڑھتا ہے؟ مردوں کی پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ قبروں میں جا کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، جب وہ فرشتوں سے یہ کہتا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک منقول ہے، تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے وہ، بس حدیث پاک مکمل ہو گئی۔
وہ دوبارہ آئیں گے، سوال جواب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے حدیث پاک کیوں نہیں بیان فرمایا حدیث پاک میں کہ وہ آئیں گے سوال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، یہ نماز کی محبت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے سجدے، یہ نماز کے لیے پابندیاں کرنا۔ فرمایا جب فرشتے دیکھیں گے کہ بندے کو نماز سے اتنی محبت کہ قبر میں آ کر بھی نماز کو نہیں بھولا، جب یہ زندہ ہوگا تو نماز کتنی محبت سے پڑھتا ہوگا۔ اور میں اس کی اس محبت سے اس کی طرز زندگی جو دنیا میں تھی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے دوبارہ نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی نماز اس کی نجات کا سبب بن گئی۔ تو وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، بولیے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کہے گا کون؟ یہاں تو ابا کہے بیٹا نماز پڑھ لو، بہانے لگا کے ادھر نکل جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی افراد ہے، پتہ چلتا کاجی صاحب آ رہے ہیں اور نماز کے لیے کہیں گے پتلی گلی سے، یا کہیں گے کام یاد آ کے گھروں میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگ نہیں جا کے کہیں گے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں جی، یہ ذہن شین فرما لیں، یہ وہی لوگ کہیں گے جو اللہ کی بارگاہ کے جو ہے نا وہ جانے کے متمنی ہوتے ہیں، جن کو نمازوں سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کی تھکاوٹیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی۔ بعض مزدوری میں تھکاوٹ کا بہانہ بنا لیتے ہیں، بعض مالدار ہو گئے تو مصروفیت کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ نہ، فرمایا نہ ان کو دنیا کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ جاں کی محبت اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ صبح ہو یا شام ہو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ قبر میں گئی، اہل کشف فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے فرمایا آسمان سے آئے ہیں۔ کہنے لگے بڑی حیرانگی کی بات ہے، تم آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر زمین پر آئے، رب کو نہیں بھولے۔ میں تو 2 گز جگہ نیچے آئی ہوں، میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہو، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر بتر رہتی ہو، جن کے سینے اللہ کی محبت سے سرشار رہتے ہو، جن کے دل عشق الہی سے معمور رہتے ہو، یہ باتیں وہی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں تم اتنی بلندی سے آ کر بھی اپنے رب کو نہ بھولے تو میں 2 گز نیچے آ کے بھول سکتی ہوں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے والے سے آتا ہے کہ آپ پہلے باندی تھی، غلام تھی، لونڈی تھی، آپ پہلے باندی تھی، آپ کوئی آقا تھا اس نے آزاد کیا آپ کو۔ فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین کے اندر اس کو نقل فرمایا، باندی تھی، آپ کو آزاد کیا۔ 1 سال میں عبادت کر کر اتنا شرف پایا۔ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے 1 سال بعد آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور کے جو بزرگ علماء تھے آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی عمر شریف زیادہ تھی۔ 1 سال کی عبادت، اور عبادت کا حال کیا تھا؟ جو آپ کے پاس رہتی تھی خادمہ آپ کی، وہ کہتی ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ رات بھر عبادت کرتی، تھوڑی دیر لیٹ جاتی، پھر کہتی ہے رابعہ کتنی دیر سوئے گی، اٹھ عبادت کر، قبر میں جا کے آرام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندی تھی اتنی عبادت گزار، اور ہم بندے ہو کر کیا حال ہے؟ وہ بندی ہو کر، عورت ہو کر اتنی عبادت کرتی تھی، لیکن ہم مرد اور بندے ہو کر نہیں کرتے۔ خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو موت مٹاتی نہیں ہے، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی۔ خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے والد سے فرمایا کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا، حسین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ ان کو جب رکھا گیا تو فرشتے آ گئے، سوال کرنے لگے خواجہ بازی بستامی رحمت اللہ علیہ سے۔ دیکھو اللہ والوں کا کیا عالم ہوتا ہے قبر میں جا کر۔
فرشتوں نے آتے ہی سوال کیا مر ربو کا. خواجہ باجوی بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرشتوں آتے ہی سوال شروع کر دیا. سنت تو یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے, اللہ اکبر. پہلے سلام کرنا سنت ہے. فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال تو ہونے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے جواب دیا. آپ نے پھر سوال کرنے لگے فرشتوں سے. آپ نے گزارش کی یہ بتائیے کہ جو مجھ سے سلام کیا ہے مجھے مسلمان سمجھ کے کیا یا کچھ اور؟ کہا کہ مسلمان. تو کہا جب پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر سوال کس چیز کا ہے؟ قبر میں تینوں سوال کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایمان ظاہر ہو جائے. مر ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل. تینوں سوال کا مقصد یہی ہے. تو کہ جب آپ نے یہ سلام کر دیا ہے مجھے مسلمان سمجھ کر سوال, انہیں فرمایا نہ سوال ہوں گے کیونکہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ فرشتوں ذرا مجھے اگر میں سوالوں کے جواب صحیح بھی دے دوں پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کہنے کہ ہم مولا پاک کی بارگاہ میں جائیں گے. فرمایا کہ میں صحیح دے دوں اور وہ فرمایا کہ مجھے قبول نہیں تو میری مانو گے کہ خدا کی؟ کہنے کہ خدا کی مانیں گے. پھر کہنے کہ پھر اسی سے پوچھو کہ میں کون ہوں, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر. ہاتھ پہ ویسے آواز آئی. یہ باتیں ہر شخص نہیں کر سکتا, میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہم تو انتہائی گناہ گار, اور گناہ گار ہونے کے باوجود ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کتب اور غوث اور ولی اور زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے. اللہ اکبر. یہ باتیں ہم نہیں کر سکتے. خواجہ باجوی بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی فرشتوں ھذا ابا یزید عاشا فی محبتی ومات فی محبتی وودی فی القبر کذالک. فرشتوں یہ عام نہیں, یہ میرا بندہ با یزید ہے جو جیتا بھی میری محبت میں تھا مرا بھی میری محبت میں ہے. خدا سے جو محبت کرتا ہے ان کا مقام یہ ہوتا ہے. عاشا فی محبتی, ان کی محبت قبول ہوگی بارگاہ الہی میں. ماتا فی محبتی, جینا بھی یہی ہے کہ جیے تو اللہ کی محبت میں جیے, مرے تو اللہ کی محبت میں مرے. فرمایا ان کا جینا بھی میری محبت میں تھا, ان کا مرنا بھی میری محبت میں ہے. وَوُضِعَ الْقَبْرُ فِي كَذَلِكَ. فرمایا قبر میں بھی اسی محبت میں آیا ہے. تو اب غور کریں اللہ والوں کا مقام کیا ہے. تو موت ان کو مارتی نہیں ہے, وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہو جاتے ہیں بولیے, منتقل ہوتے ہیں. جب ولی کو نہیں مٹاتی موت, میں نص قرآن مزید پیش کر دیتا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. قرآن فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو گناہوں میں لت پت رہتے ہیں, جنہوں نے گناہوں کو اپنی عادت بنا رکھا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں؟ فرمایا نہ, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا جینا بھی ان کی طرح ہوگا, ہمارا مرنا بھی ان کی طرح ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے جو یہ سمجھے گناہگار ہونے کے باوجود کہ میرا مرنا اولیاء کی طرح ہے, میرا جینا اللہ کے ولیوں کی طرح ہے, قرآن فرماتا ہے ساء ما یحکمون, کتنا برا ہے جو یہ حکم لگاتے. تو قرآن فرماتا ہے کہ جو گناہوں میں لت پت رہیں, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں؟ برابر ہوگی ان کی زندگی ان کے اور ان کا جینا اور مرنا ان کے. فرمایا ساء ما یحکمون, یہ جو حکم لگائے بیٹھے ہیں ایسا, فرمایا یہ بہت برا ہے. ساء ما یحکمون, اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ولیوں کا جینا چونکہ ہم سے جدا ہے تو ان کا مرنا بھی ہم سے جدا ہے. جیسا جیئیں گے ویسا ہی مرنا ہوگا. حدیث پاک میں بھی فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ حدیث پاک بھی بتاتی ہے کہ مرنا بھی سب کا یکساں نہیں ہے, کیونکہ کسی کی قبر جنت کا باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. جنت کا باغ, کیا فرمایا؟ جنت کا باغ. تو اگر اللہ کا ولی وہاں ہے ہی نہیں تو قبر کو جنت کا باغ بنانے کا مطلب کیا ہے؟
اور جو ہے جنت کے باغات کے اندر زندہ رہتے کہ مردہ؟ تو جب موت ولی کو نہیں مٹاتی تو اللہ کے نبی کو کیسے مٹا سکتی؟ اللہ اکبر تو جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نادان ہے جو کہتے ہیں مادلہ مر کے مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا جیسے تو سمجھا ہوا ہے تو بتا فرشتے صبح و شام 70 ہزار کیا کرنے آتے ہیں؟ وہ صرف درود و سلام پڑھنے آتے ہیں؟ درود و سلام تو جہاں بھی پڑھا جائے لکھا جائے، اور خدا نے جو سماعت عطا فرمائی آقا علیہ السلام کو وہ سنی جا سکتی ہے، لیکن وہ وہاں آنا صرف درود و سلام کے لیے نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یار کو تکتے بھی رہیں اور درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ اس لیے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال علیہ السلام۔ ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بے شک یہ حدیث ہے سیاستہ کی، ابن ماجہ شریف کی۔ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، محبوب فرمائے اللہ کا نبی زندہ ہے اور امتی کہے کہ زندہ نہیں۔ آپ ہی سوال یہاں پر یہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں تو صحابہ نے ان کو مزار میں کیوں اتار دیا؟ بھائی شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو نص قرآنی ہے نا، اس کو کیوں اتارا جاتا ہے؟ تو وہ زندگی ہے لیکن میری اور آپ کی عقل سے ماورا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی عطا سے حیات جسمانی قبر میں رکھتے ہیں۔ بے شک آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب میں معراج کی رات مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے گزر ہوا تو فرمایا قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ کھڑے ہو کر نماز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ قبر میں کچھ ہے ہی نہیں تو نماز کون پڑھے گا؟ پھر سارے نبی مسجد اقصی میں آئے کہ نہیں آئے؟ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی تشریف لائیں گے، ان کے علاوہ سب وصال ہو گیا، تو پھر ان کا کیا بنے؟ سب آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے مقبول بندے اور اللہ کے نبی، ان کو اللہ پاک حیات عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے قرآن کریم میں کہ جو موت کا ذائقہ چکھ لے گا مرا ہی رہے گا۔ جو ایسا کہتا ہے اس نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے۔ تیرے اور میرے رب نے یہ فرمایا کہ چکھنا ہے۔ جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے فرشتے ہمیں اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم مردہ ہی ہوں گے یا زندہ ہو جائیں گے اس وقت؟ تو میں اور آپ جائیں قبر میں زندہ ہوں، جن سے سوال پوچھا جانا ہے اور جن کے بارے میں پوچھا جانا ہے، ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز اہم چیز ہے، مسلمان کے لیے بہت اہم چیز ہے، سچائی بہت اہم چیز ہے، امانت داری بڑی چیز ہے، صداقت بڑی چیز ہے، عمل، تلاوت قرآن، درود شریف بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن اعمال بعد میں ہوتے ہیں، عقیدہ پہلے ہوتا ہے، جڑ پہلے ہوتی ہے، بیج پہلے لگاؤ گے، پھل پھول کیا آئیں گے؟ عقیدہ یہ جڑ کی طرح، ورنہ یہ جو پھل پھول نمازوں کے نا یہ آرٹیفیشل ہو سکتے ہیں، حقیقی نہیں۔ حقیقی پھل پھول نماز روزے کے جو ثمرہ اور میٹھے ہوں گے اور قبر و حشر میں کام آئیں گے وہی ہو سکتے ہیں جن کی جڑ اور عقیدہ مضبوط ہو۔ برائے مہربانی آپ سے مدنی گزارش ہے، تمام اسلامی بھائیوں سے، دیکھیں ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، مشورہ ضرور دے سکتے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ہر ایک کو نہیں سنا جاتا،
اہل سنت کے علماء کرام ان کے ساتھ رہیے، ان کی سنی مدنی چینل مرحبا وہ سماعت کیجیے، کیونکہ بزرگان دین ہر ایک کو نہیں سنتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن کا نام لے کر کچھ اس میں خلط ملط کر کے مجھے بتا جائے